بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے مسلسل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 17ویں نمبر کی آیت رب المشرقین و رب المغربین کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. اور کل بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ مرد کو آگے بڑھانے میں عورت کا کردار ہے، عورت کا ہاتھ ہے. ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، کہ ہر انسان کو اللہ نے حضرت آدم کے علاوہ ہر انسان کو اللہ نے ماں کی گود کا محتاج رکھا ہے. چاہے وہ اپنے وقت کا قطب ہو، ولی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، مفکر ہو، مدبر ہو، نبی ہو، ہر ایک ماں کی گود کا محتاج ہے. اگر نبی اپنی جگہ پر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں تو ماں کا درجہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ میں جانے سے پہلے یہ تاکید فرمائی تھی کہ اگر والدین ہیں تو پہلے والدین کی خدمت کرو، اور وہ بوڑھے ہیں تو اللہ کے رسول جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اسی طرح بہن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے. لیکن آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سب کا حق دبوچ لیا ہے، سب کا حق چھین لیا ہے. بیوی کا حق تو چھیننا ہمارا فریضہ ہے، ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچاری کچھ بولتی نہیں ہے، ماں بھی کچھ بولتی نہیں، اس کا پیار ہم پر غالب ہے، اس کی محبت ہم پر غالب ہے. اگر ماں باپ چلے جاتے ہیں تو ایک بہن کا سہارا ہوتا ہے، بہن سمجھتی ہے میرے بھائی کا سہارا، وہ بھی کچھ نہیں بولتی ہے. بیٹی کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ہم شیر خان بن گئے. جس کا حق دبانا ہے دبا لیا، دبوچنا ہے دبوچ لیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. بہرحال ایک یہ گہرا عنوان ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، مجھے اس عنوان پر نہیں جانا ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عورت کا مقام کیا ہے. ہم نے اس مقام کو آج تک نہیں سمجھا ہے. وہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شوہر جب گھر سے باہر نکلتا تھا مزدوری کے لیے، کاروبار کے لیے، روزی کمانے کے لیے، تو عورت دروازے تک شوہر کو چھوڑنے کے لیے آتی تھی. اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے فوراً مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے شوہر خالی ہاتھ گئے ہیں، ان کو دوبارہ گھر میں خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اللہ اس کی جھولی بھر کر لوٹاتا تھا.
لیکن وہ ماحول ہم نے گھروں میں آج نہیں بنایا ہے. غلطی عورت کی نہیں، غلطی ہماری ہے. ہمیں ناشتہ گرم چاہیے، نہانے کا پانی گرم چاہیے، کپڑے استری کیے ہوئے چاہیے، ہماری جوتی چپل صاف کر کے چاہیے، تو بیچارے کو نماز پڑھنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ یہ سب باتیں چھوٹی ہیں لیکن معاشرے کے حساب سے بہت بڑی ہیں. اگر آپ اس پر غور کرو نا تو آپ کی آنے والی نسل، آپ کی آنے والی اولاد جو ہے، اس کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکو گے. کیونکہ بچہ ایک کوڑا کاغذ ہے، وہ عکس ہے، ماں باپ کی زیروس کاپی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، اسی کے اوپر اس کا پورا نقشہ بن رہا ہے سارے زندگی کا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ ایک حدیث جب وہ کتاب میں لکھتے تھے تو پورا تلاش کر، ان کے بعد جب حدیث پہنچتی تھی نا کہ جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی روایت کی، حضرت ابوبکر سے کس نے سنا ہے؟ اگر وہ صحابی ہیں تو ٹھیک خاموش ہو جاتے تھے. اب اس صحابی سے کس تابعی نے سنا؟ اس تابعی کی ساری زندگی کو ٹٹولتے تھے کہ جوانی کے بعد سے لے کر یہ حدیث نقل کرنے تک اس صحابی نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے یا نہیں، اس تابعی نے کبھی جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی کی یا نہیں کی ہے، کبھی نماز ان کی قضا ہوئی ہے نہیں ہوئی. ان کے سارے زندگی کو ٹٹول کر اس کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے اور لا کر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس آتے تھے اور وہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میری جہاں تک کوشش تھی میں نے کر لی ہے، اب آپ تصدیق فرمائے تو میں اپنے کتاب میں اس کو شامل کر لیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جواب ملتا تھا، چاہے خواب کے ذریعے سے چاہے براہ راست، کہ ہاں امام بخاری آپ لکھ سکتے ہیں یہ میں نے فرمایا ہے. اللہ اکبر، اتنا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث لینے کے لیے ملک شام گئے تھے، 40 دن کا سفر کر کے اپنے اونٹنی پر گئے. ان کو پتہ چلا کہ وہاں ایک تابعی ہیں جنہوں نے براہ راست ایک صحابی سے حدیث سنی ہے، تو اس میں درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا نا، صحابی ہیں، صحابی کے بعد تابعی ہیں. کہا میں کسی اور سے واسطے پر جانے سے بہتر ہے کہ میں ان سے پوچھ لیں. وہ تابعی سے ملنے کے لیے ملک شام گئے، 40 دن کا مسلسل سفر کر کے گئے. اس گاؤں میں پوچھا کہ بھئی فلاں نام کا آدمی کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ سامنے ہے، وہ جو گھوڑا لے کر کھڑا ہے اسی وہی ہے. گئے، اپنے اونٹنی پر سے اترے نہیں اور وہیں سے پلٹ گئے. تھوڑا آگے بڑھے اور وہیں سے پلٹ گئے. جو سامنے انسان تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے بدن پہ گرد غبار ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور پوچھا مجھ سے پتہ اور دیکھا، میں نے دکھا بھی دیا کہ بھئی یہ ہے. یہ تو ان سے نہ کچھ بات کی نہ انہیں کوئی سلام کیا اور اپنے اونٹنی کو واپس لوٹا دیا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے منظر دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ وہ گھوڑے کو اپنے گھوڑا جو ہے ہنینا رہا تھا اور شور مچا رہا تھا. انہوں نے کپڑا ایسا لپیٹا جیسا کپڑے کے اندر چارہ ہے، گھوڑے کو بلایا اور بلانے کے بعد جیسا گھوڑا آیا تو کپڑا کھلا، کچھ بھی نہیں تھا، پکڑ لیا. حضرت امام بخاری نے اتنا منظر دیکھ لیا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے اور پلٹ گئے. اب جو آدمی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، تو کہا جو انسان جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اس کپڑے کے اندر چارہ نہیں تھا، جانور کو دھوکہ دے کر بلایا گیا تو مجھے بھی. آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ 40 دن کا سفر کرنا تھا اور ایک حدیث لینے کے لیے گئے تھے، لیکن دیکھا کہ منظر ایسا ہے، پلٹ گئے وہاں سے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے آنکھوں سے. اللہ کے ان کی والدہ جو تھی روزانہ تہجد میں اپنے بچے کو مصلی کے بازو میں بٹھا کر لٹا کر رویا، رو کر، بلکہ علماء نے لکھا کہ پوری رات امام بخاری کی والدہ امام بخاری کو اپنے مصلی کے بازو میں لٹا کر اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میرے بچے کو دین کے لیے قبول کر لے، میرے بچے سے وہ کام لے کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. اچانک یہ ہوا کہ امام بخاری کی آنکھیں چلی گئی تو ماں تڑپ گئی، بلک گئی کہ اللہ میں نے مانگا تھا تجھ سے کیا اور تو نے دیا کیا مجھے؟ میں نے تو مانگا تھا کہ میرا بچہ نوجوان ہو کر ایک عالم دین بن جائے اور ایسی دین کی خدمت کرے کہ اس کا نام روشن ہو جائے اور تجھے قبول ہو جائے. تو میں نے مانگا تھا کچھ اور تو نے دیا کیا؟ بہرحال ماں تھی، بچے کو پھر لٹایا اور پوری رات مصلی کے سامنے بیٹھ کر، بچے کے سامنے بیٹھ کر مصلی بچھا کر رویا. اللہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا کچھ بھی نہیں تھا،
نہ اس کے پاؤں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ کچھ تھے، تو نے جب بنایا اس کو تو سب کچھ بنایا، آنکھیں تو نے دی، آنکھوں کے اندر روشنی تو نے دی ہے، اللہ آج بھی تو روشنی دے سکتا ہے، میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی کو تو لوٹا سکتا ہے، اب تو تیرے لیے آسان ہے۔ دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی اور وہی مصلی پر گر گئی اور سو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو سن لیا اور تیرے بچوں کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دیا۔ لیکن خواب تھا نا، اٹھی تو سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ اٹھ جائے اور کھیلنے لگ جائے یا ہاتھوں میں کوئی چیز لے یا میرے پاس آ جائے تو میں سمجھ جاؤں کہ آ گئی، تو خواب دیکھا ہے میں نے۔ تو حقیقت میں تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھا اور اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لینے لگا، کھیلنے لگا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو اس وقت میں جو خوشی میں جو اللہ کے سامنے آنسو نکلے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک تو ہوتے مصیبت کے آنسو اور ایک ہوتے خوشی کے آنسو۔ ایک بیٹا گم گیا اور اکلوتا ایک ماں کا چہیتا بیٹا تھا، تو ماں رو رہی ہے غم کے اندر، جدائیگی میں، صدمے میں، لیکن جب بیٹا بڑی مدت کے بعد جب ماں نا امید تھی تو آ گیا، تو آنے کے بعد جو خوشی میں آنسو نکلتے ہیں وہ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو ان کے امام بخاری کی والدہ نے پھر بچے کو گود سینے سے لگایا کہ اللہ تو نے میری دعا کو سن لیا کہ بینائی چلی گئی تھی، تو نے بینائی دوبارہ لوٹا دی ہے، یہ ماں کی ہاتھ کی دعا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کبھی عورت کے ہاتھ کو ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن ہم نے عورتوں کو دعا کرنے سکھایا کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ شادی کے بعد اگر ہمارے گھر میں کوئی لڑکی آئی ہے تو تیرے ماں باپ نے کھانا بنانا سکھا رہا ہے؟ تیرے ماں باپ نے کپڑے دھونا سکھائے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ کبھی کسی باپ نے یا کبھی کسی شوہر نے یہ پوچھا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے قرآن پڑھانا سکھایا ہے، نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اولاد کی تربیت کیسے ہوتی سکھایا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں سکھائے؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دردناک بات ہے، اس واقعے کو حضرت امام بخاری نے خود نے نقل کیا ہے، مجھے یاد آ گیا اچانک آپ کے سامنے۔ بھائی یہ دروازہ بند کر لے، وہاں کا درود شریف پڑھ لے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرمائے، ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کر آئی اور مسجد نبوی کی دیوار کے بازو میں کھڑی ہے۔ وہ اندر سے آواز لگا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملنا ہے اور بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرے شوہر، میں سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ لے کر آئی ہوں، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، بس میں ایمان قبول کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں سب کو چھوڑ کر آئی ہوں، آپ میرا رہنے کا انتظام بھی فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کو ہمارا مہمان بنا دو اور تم میرے گھر کی مہمان بن جاؤ۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا دیا، عورت مہمان بن گئی، ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ دن گزر گئے کہ اس بچے کو کچھ بیماری لگ گئی اور اس بغل کے اندر ایک چھوٹا سا پھوڑا ہو گیا اور پھوڑا ہونے کی وجہ سے اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول سوچ رہے تھے کہ یہ ابھی ابھی نئی نئی مسلمان بنی ہے، اگر اس کو کہوں گا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور کہنا ضروری بھی ہے کہ بیٹا اس کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو غسل دینے کے لیے لگایا، کفن پہنایا اور اپنے سامنے جنازہ رکھا، کہا ماں سے اجازت لے کر آؤ، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور بچے کو دفن کر دیتے۔ بہت سمجھا کر، جگر پر پتھر رکھ کر ماں کو سمجھایا تو ماں کی چیخ نکل گئی کہ اللہ اب کیا ہوگا؟ اگر میرے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو پتہ چلے گا تو سب تانا دیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان بن گئی تو اس کے خدا نے اتنی بھی لاج نہیں رکھی، اس کے بچے کو چھین لیا، اس سے بہتر تو ہمارے معبود تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا اور اتنی درخواست کر دینا کہ میرے آئے بغیر نماز جنازہ مت پڑھانا، بس تھوڑا سا موقع مجھے دے دو، میں مسلمان تو ابھی بنی ہے نا، زیادہ وقت تو نہیں گزرا، اس کا ایمان دیکھیے کیا ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا ماں ہے، حق ہے اس کا، بلا لو۔ اس کو بلایا، بچے کا جنازہ دیکھ کر ماں کی چیخیں نکل گئی، جگر پھٹ گیا۔ اللہ کے رسول مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں اور تھوڑا سا وقت دے۔ کہا ہاں اجازت ہے، وقت بھی ہے۔ بچے کا جنازہ بازو میں پڑا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس ماں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مجھے کوئی فکر نہیں، تیری امانت تھی، تو نے لے لیا، لیکن اللہ اگر لوگ مجھے تانا دیں گے میں برداشت کر لوں گی، لیکن اگر اس بچے کو تو نے لے لیا، تیری امانت تھی، تو نے دیا ہوا تو لے سکتا ہے، لیکن میرا پورا خاندان اسلام سے بدظن ہو جائے گا، اسلام سے بدگمان ہو جائے گا، اور یہ کہے گا کہ تیرے خدا نے اتنی بھی لاج نہیں رکھی کہ تیرے بچے کو چھین لیا، ایسا تیرا مہربان خدا ہے کہ اللہ تو میرے بچے کو لے سکتا ہے تو دوبارہ واپس دے بھی سکتا ہے۔ اللہ کے رسول سامنے تشریف فرمائے، صحابہ کرام ہے، وہ رو رو کر اللہ کو منوا کر، اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بچے میں حرکت آ گئی اور بچے نے آنکھ کھول لی۔ اللہ اکبر! یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ بچہ کئی سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ ماں کے دعا میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتی ہے، وہ طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہماری مائیں بھیک مانگ رہی ہے، کہاں جا کر؟ اللہ کے سامنے نہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اور جانوروں کا پیشاب پینے والوں سے انصاف مانگنے پر مجبور ہیں۔ انہیں ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ان کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ انہیں ہم نے قرآن نہیں سمجھایا، ہم نے انہیں حدیث نہیں سمجھائی، ان کو ہم نے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور طریقہ نہیں سمجھا، کیونکہ ہم نے محبت ہی نہیں دی ہے انہیں۔ جو اس کو محبت چاہیے وہ ہم نے دی ہی نہیں۔ اگر اس کو شوہر سے محبت مل جائے، اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی سے محبت اور پیار مل جائے، اور ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے پیار اور محبت مل جائے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جانوروں کا پیشاب پینے والوں کے پاس انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے؟ قرآن کو چھوڑ دے، حدیثوں کو چھوڑ دے، ہمارے سارے اسلام کی دھجیاں اڑا کر وہاں جا کر کھڑی ہو کہ مجھے انصاف دو۔ اسلام کا مذاق اڑا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے میرے دوست۔ ہم نے جو عورتوں کو جس دہانے پر لے جا کر کھڑا کیا ہے نا، یہ بہت بڑی آفت میں اور جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ سب ہماری غلطی ہے، ہماری بھول ہے، یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا نام تو سنا ہے آپ نے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ امت کا فرعون ہے۔ اس کی خادمہ تھی حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر دراز تھی، بڑی عمر تھی، دب کر چھپ کر کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کے عاشق ہو گئی۔ دھیرے دھیرے کر کے بات پھیل گئی، ابو جہل کو پتہ چلا کہ میری خادمہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے پتہ نہیں چلا، اس نے اسلام قبول کیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے بلایا، کہا تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا ہے۔ اصل میں ہم یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس وقت میں اتنا کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ کہا ہم نے پڑھا ہے کلمہ۔ ابو جہل نے سارے دوستوں کو بلایا، عقبہ کو بلایا، عقبہ ابن ابی معیط کو بلایا، عاص بن وائل کو بلایا، شیبہ کو بلایا، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اس کو بلایا، ابو لہب کو بلایا، سارے اللہ کے رسول کے دشمنوں کو جمع کیا۔ کہا اس کو کیسی سزا دیتا ہوں دیکھ لینا۔ بیچاری عمر دراز عورت ہے، اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر رحم نہیں آ رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا، مارا پیٹا، لیکن اس نے زبان سے اف کر کے ایک جملہ بھی نہیں نکالا۔ کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، خاموش مار کھا رہی ہے، اف بھی نہیں کہہ رہی ہے۔ وہ دل کے اندر کہہ رہی تھی کہ اللہ اگر میں زبان سے اف کہوں گی تو یہ خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو چیخ رہی ہے، اللہ تو میری مدد فرما دے۔ نہیں مسلمان ہے نا، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے دیکھا کہ ذرا بھی آواز نہیں نکال رہی ہے تو اس نے ایک زور کا وار لوہے سے اس کے سر پر کر دیا۔ وہ اتنا زور کا وار لگا کہ دونوں آنکھیں چلی گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی۔ عمر دراز تھی۔ اب جو ہے بڑا صدمہ ہوا
اور پھر مذاق اڑانا شروع ہو گیا کہ ابو جہل، عبداللہ بن ابی بن سلول، عاص بن وائل، شیبہ، عتبہ، عقبہ بن ابی معیط، سارے مذاق اڑانے لگے۔ دیکھو جس خدا پر اس نے ایمان لائی نا، ہمارے خدا نے ناراض ہو کر اس کی آنکھیں لے لی، اب اس کے خدا میں طاقت ہو تو آنکھیں دے دے۔ جب یہ جملہ سنا نا کہ ہمارے خدا نے آنکھیں لے لی، ہمارے معبودوں نے آنکھیں لے لی، تو وہ بیچاری الگ کمرے میں چلی گئی اور اللہ سے بات چیت کرنے لگ گئی، راز و نیاز کرنے لگ گئی کہ اللہ میرے بدن کی بوٹی بوٹی ہو جائے، میری ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مجھے مار کر میں ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں تیرے نام پر، تیرے نام کے خاطر، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کہے کہ میرے آگے ہمارے معبودوں نے لی۔ اللہ وہ تو باطل معبود ہیں، تو حق پرست ہے، میں نے تیرے اوپر ایمان لایا ہے۔ اللہ جو آنکھیں، میں جانتی ہوں کہ آنکھوں کی بینائی تو نے لی ہے اور تو ہی دوبارہ دے سکتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی آنکھ پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا کہ دونوں آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ اللہ اکبر! کیا دعاؤں میں اثر تھا ان کے، میرے دوستوں، کیا دعا میں، ان کے مانگنے میں ہمارے مانگنے میں بہت فرق ہے۔ ایسا ہی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر کی ایک مٹھی بھر کر گیہوں اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا، تم اگر اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا دو گے نا تو ابو بکر کے ایک مٹھی پر گیہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے دینے میں وہ اخلاص تھا، ان کے مانگنے میں وہ طاقت تھی۔ ہم دعا کرتے اللہ میں نے کیا کرا، اللہ میں نے کیا کیا، ساری مصیبتیں تو نے میرے اوپر ڈال دی، آسمان سے اترا ہوا ہے فرشتہ بن کر، کچھ ہی نہیں کیا تو نے، ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے۔ یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، میرے اللہ کو منوانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ میرا اللہ تو مانتا ہے، ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں مانتا ہے، لیکن آج وہ نہیں مان رہا ہے، کسی کی نہیں مان رہا ہے، کیونکہ اس نے بہت موقع دیے نا، ہمیں بہت موقع دیے۔ میرے فلسطین کے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ایک معصوم بچی کے سامنے اس کے ماں کو چیر کر پھینک دیا گیا، ایک معصوم بچے کو اٹھا کر سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سارے منظر اس نے دیکھے ہیں، اور بچوں نے شکایت درج کی ہے کہ اللہ میری ماں گئی، میرا باپ گیا، میں اکیلی بچ گئی، میرا گھر تباہ برباد کر دیا۔ اس ملبے پر بیٹھ کر ایک بچی دعا کر رہی ہے، اللہ تو کہاں ہے یہ تو بتا۔ اللہ نے شکایت درج کر لی ہے، اس لیے وہ ساری دنیا کو اس نے پکڑ میں لے لیا ہے۔ آپ چھڑا کر دکھاؤ، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میں پکڑنے پر آتا ہوں نا، ساری دنیا کی طاقت مل کر میری پکڑ سے نہیں چھڑا سکتی ہے۔ تو ایک مچھر سے ساری دنیا کو ڈرا دوں گا اور ساری دنیا کا کام کر لوں گا، مچھر میرا لشکر ہے۔ اللہ کی طاقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے میرے تو، اس لیے ہم اللہ کو منوائے۔ یہ دور، یہ وقت ہے اور بڑی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں، تو ہم اللہ کو منوائے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے سامنے بھیک کا دامن پھیلائے۔ وہ میرا اللہ مانتا ہے، کیوں نہیں مانتا، وہ کبھی تانا نہیں دیتا ہے۔ اگر تو نے 80 سال تک نافرمانی کی، غداری کی، نمک حرامی کی ہے، اور پھر آیا، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ 80 سال کہاں گیا تھا، اب بڑھاپا ہوا تو میرے پاس آیا، نہیں، میرا اللہ کہتا آیا، میرا بندہ ہے نا، آ جا، کوئی بات نہیں، میں مان لوں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر آنسو بہا لے، اللہ مان جائے گا۔ وہاں کا رشوت دینی ہے آپ کو، وہاں کا پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کرنی ہے، اس کو منوانا ہے، مان جائے گا، سچے دل سے توبہ کر لے، میرا اللہ مان جاتا۔ اللہ پاک اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی ربوبیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے۔